کیا فرمایا کہ جب وہ چونٹیاں اپنی خوراک کے لیے باہر نکلی تو ان کی سردار چونٹی نے ایک کی ڈیوٹی لگائی، یہ سامنے پتھر کی چھوٹی سی چٹان ہے، اس کے اوپر بیٹھ جا اور از چہار جانب دیکھتی رہے، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے ہمارے مخالف جو ہمیں آ کے کچل دے۔ باقی اپنی اپنی خوراک کی تلاش میں نکل گئی، وہ ریڈار کا کام کر رہی ہے، پہرے دار۔ تھوڑی دیر گزری، اس چونٹی نے باقی لشکر کو آواز دے کر کہا اپنے قبیلے کو، سامنے کے لشکر آ رہا ہے، گھوڑے سوار، وہ آئیں گے، اوپر سے گزریں گے، کچل دیں گے، ان کو علم بھی نہیں ہوگا، تو واپس اپنی اپنی بیلوں میں چلی جاؤ، واقعہ ختم ہو گیا۔ کیا اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک چونٹی نے قبیلے کی فکر کی ہے؟ اللہ کو فکر اتنی محبوب ہے کہ قرآن کی زینت بنا دیا اس واقعہ کو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، یہ بتلاؤ امت احمد، وہ جو چونٹی ہے وہ جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ یا اللہ اپنی باریک بینی کا تاثر دے رہے ہیں لوگوں کو۔ ننھی منی چونٹی ہوتی ہے، یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ بتاؤ، نر ہے مادہ ہے؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں سنو، وہ مادہ ہے۔ جو اللہ چونٹی کے مذکر اور مؤنث کو جانتا ہے، سارا دن میری آنکھ کیا کرتی ہے کیا جانتے نہیں ہوں گے؟ زبان کیا کرتی ہے، میرے کان کیا کرتے ہیں، میرے ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے، ہر ایک دل کے اندر بات یہ اتر جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ، ان کا معمول زندگی یہ تھا کہ غیر رمضان میں بھی روزے رکھتے تھے نفلی۔ ایک دفعہ حالت روزہ میں ہیں اور سفر میں ہیں، پہاڑوں کے دامن سے گزرنے لگے تو بعض دفعہ پہاڑ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ پہاڑوں کے دامن میں شام سے پہلے شام معلوم ہوتی ہے، تو ان کو محسوس ہوا کہ جیسے شام ہو گئی اور افطاری کا وقت ہو گیا۔ پاس کوئی چیز تو تھی نہیں افطاری کرنے کی۔ سامنے ایک بکریوں کا چرواہا نظر آیا، اس کے پاس کر کہا جوان مجھے ایک دو گھونٹ دودھ نکال کے دے دو، روزہ ہے، افطار کرنا ہے، تمہیں بڑا ثواب ہوگا۔ اس نے کہا جی میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں ملازم ہوں، میرے ذمہ بکریوں کو نفع دینا ہے، لینا نہیں ہے۔ اچھا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے بچے کا امتحان لینا شروع کر دیا کہ بچہ تو بڑا نیک ہے، اس لیے بچوں کی تربیت کیا کریں۔ اور راتوں کو بچے کمرے میں رات کیسے گزار رہے ہیں؟ کیا مسنون دعاؤں کی کاپی ہاتھ میں ہے، کوئی اور چیز ہے؟ کیا قرآن ہاتھ میں ہے، کوئی رات کو اور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے اس بچے سے کہا یہ بتلاؤ کبھی ایسا ہوا ہے بھیڑیا آیا ہو بکری چیر پھاڑ گیا ہو؟ اس نے کہا ہر روز ہوتا ہے، ایک دو بکریاں کھا جاتا ہے۔ پھر مالک کو کیا بتاتے ہو؟ کہا میں مالک کو جا کر یہ بتاتا ہوں کہ بھیڑیا آیا تھا، وہ بکری چیر پھاڑ کے کھا گیا۔ فرمایا مالک کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مالک کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ پوچھا یہ کتنے درہم دینار کی ہے؟ اس نے اتنے کی۔ فرمایا کہ یہ لو درہم، بکری کا دودھ نکالو، دونوں پیئیں گے، ذبح کرو، گوشت بناؤ، دونوں کھائیں گے، پیسے تیرے ہو گئے، واپسی مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پیسے جیب میں ڈالیے، دودھ اکٹھے پی لیا، گوشت اکٹھے کھا لیا، مالک کو جا کر کہہ دیا فَإِنَّ اللَّهَ، مجھے یہ بھی بتائیں کہ اللہ کو کیا کہنا ہے؟ پہاڑوں کے دامن میں سی سی ٹی وی کیمرے سے جرم رکا ہوا تھا یا اس کیفیت سے رکا ہوا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں بھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جرم کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ کے بازار کا پہرا دے رہے ہیں، بادشاہ وقت ہیں،
رات کی تاریکی ہے، لوگ سوئے ہوئے، سناٹا ہے، ایک گھر سے ماں بیٹی کے مکالمے کی آواز آ رہی ہے۔ ماں کیا کہہ رہی؟ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کیوں؟ مقدار بڑھ جائے گی، پھر بیچیں گے، پھر پیسے زیادہ آئیں گے، پھر کچن کا خرچہ آرام سے پورا ہوگا۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتی۔ ماں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہے۔ ماں نے کہا کون سا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا اس کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں باہر بستی سے ایک چھوٹے سے کچے مکان میں اور رات کی تاریکی میں کس طاقت نے جرم سے روکا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے بھائیو، یہ دنیا میں پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بڑا باریک بین ہے، چھپ نہیں سکتے۔ الہ الا اللہ کی محنت ہے، اور کلمے کا دوسرا جزو ہے محمد الرسول اللہ۔ ایک جنگ میں جبکہ بڑے بڑے نامے گرامی صحابہ کرام موجود ہیں، حالت سفر کی وجہ سے مسواک چھوڑا نہیں ہے، چھوٹ گیا۔ کسی سنت کو ارادے سے چھوڑنا اور ہوتا ہے، بحالت سفر بحالت مجبوری سنت کا چھوٹ جانا اور ہوتا ہے۔ تو چھوڑا نہیں ہے مسواک، کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹ گیا ہے۔ کئی دن گزر گئے، نہ جنگ میں فتح ہو رہی ہے نہ شکست ہو رہی ہے۔ صحابہ بڑے پریشان کہ پوری تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، جاتے تھے اور یا جیت ہے یا ہار ہے، مگر نہ ہار رہے نہ جیت رہے۔ جب مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کا نام مسواک ہے وہ ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ جب مسواک کرنا شروع کی تو کافروں کے قافلے کی طرف سے ایک آدمی مسلمانوں کے حالات دیکھنے آیا، تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ مسواک کر رہے ہیں۔ اب سنت کی برکت سے کس نے ان کے دل میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ دان تیز کر رہے ہیں، اور آج ان کا پروگرام کافروں کو کچے چبا کے کھانے کا ہے۔ اللہ نے تاثر ڈال دیا ان کے دل میں۔ یہ تاریخ کی واحد جنگ ہے جو بلا مقابلہ جیتی گئی ہے۔ تلواریں دے گئے، ڈھالیں دے گئے، تیر دے گئے، جنگی سامان دے گئے، بھاگ گئے۔ ان کے بھاگنے سے مٹی گرد و غبار نظر آ رہا تھا۔ یہ کس کے ذریعے سے مدد آئی ہے؟ سنت کے ذریعے سے۔ یہاں ایک بڑی بات ضروری ہے، وہ یہ کہ اصحابہ جیسے عظیم اشخاص پر بھی ایک سنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے۔ جب امت احمد جان بوجھ کر سنت کو چھوڑے گی تو مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ ہمارا کلمے کا دوسرا جزو ہے۔ یہ کیسی شادی ہے؟ جب نماز عبادت ہے تو نکاح عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ کبھی نماز کے لیے ڈھول لے گئے؟ کیوں؟ عبادت ہے۔ نکاح پہ ڈھول کیوں لے گئے؟ اس کو عبادت ہی نہیں سمجھا امت احمد نے۔ جیسے نماز عبادت، اسی طرح نکاح عبادت۔ شادی کے موقع پہ برتن دھونے والی تک کو خوش کیا جا رہا ہے۔ اگر خوش نہیں کیا جا رہا، اللہ رسول کو خوش نہیں کیا جا رہا۔ یہ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے۔ اس لیے تو کافر ہم جب جماعتوں میں جاتے ہیں، پوری دنیا میں جماعتیں الحمدللہ کام کر رہی ہیں، تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اتنا تو ہم بھی آگے نہیں گئے تھے جتنے آپ کے مسلمان آگے چلے گئے۔ اس لیے بھائیو، جو سنت کا راستہ بھول گیا وہ جنت کا راستہ۔ سنت کیا ہے؟
رات کو دروازہ کھٹکا رہے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا سنت حبیب میں کہ آپ کھٹکا رہے ہیں اور رات کو دروازہ ہتھیلی سے، دن کو دروازہ کھٹکاتے ہیں تو ناخنوں سے. جن کے دروازہ کھٹکانے کی سنت محفوظ ہو وہ امت کتنی خوش نصیب امت ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے فرمایا کہ تم سفر کر رہے ہو، تمہارا اگر جوتا ٹوٹ گیا ہے، ایسے نہ کرو کہ ایک جوتا اتار دیا اور دوسرا پہن کے چلتے رہو، بیماریاں پھیلیں گی. یا دونوں پہنو یا دونوں اتارو. پھر آپ نے فرمایا کہ سونا ہے، ایسے نہ کرو کہ آدھا جسم دھوپ پہ آدھا سائے میں، بیماریاں پھیلیں گی. یا سارے دھوپ پہ سو جاؤ یا پورا بدن سائے میں کرو. کتنے عظیم نبی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری سوئی گم ہو گئی. نبی کے گھر کی حالت یہ ہے، لاکھوں سلام، کتنے عظیم ہستیاں ہوتے ہیں وہ، کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے نبی کے گھر میں تیل نہیں ہے. اما جان فرماتی اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ میں چراغ کی روشنی میں سوئی تلاش کر لیتی. کسی نے پوچھا کہ تمہارے گھروں کے کیا حالات ہیں؟ انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ 2 چاند گزر جاتے ہیں گھر کا چولہا بند رہتا ہے. تو یہ بھائیو نبی کی زندگی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کمرے میں. نبی کے چہرے سے ایسا نبوت کا نور چمک رہا تھا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری گم شدہ سوئی مجھے مل گئی. آپ چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتے ہیں. ساری زندگی آپ پر مکھی نہیں بیٹھی. مکھی عیب والی جگہ پر بیٹھتی ہے، نبی تو بے عیب ہوتے ہیں. جن کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ کسی کا پاؤں آ کے بے ادبی نہ ہو جائے، جن کے پسینے سے خوشبو آئے، جن کا پیشاب اور پخانہ غائب ہو جاتا ہو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، جن کا سوئے ہوئے بھی وضو نہ ٹوٹتا ہو. نبی سویا ہوا بھی جاگ رہا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں. اس لیے نبی علیہ السلام اس درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ سوئے ہوئے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ کی محنت کر رہے ہیں تبلیغ والے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دلوں میں اتارنے کی محنت. دوسری محنت بھائیو نماز پر ہو رہی ہے. حی علی الصلاۃ. اگر بے نمازیوں کو اذان کا ترجمہ معلوم ہو جائے، دنیا میں کوئی بے نمازی نظر نہ آئے، حیا کا معنی آئیے نہیں، حیا کا معنی ہے تشریف لائیے. علی الصلاۃ، صلاح نکلا ہے صلہ سے، صلہ کا معنی ہے ملانا. تشریف لائیے کس کو ملنے کے لیے؟ اللہ سے ملنے کے لیے. تشریف لائیے اللہ کی ملاقات کے لیے. جو اذان کو سن کر نماز کے لیے نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتا. اس کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتا وہ سن لے کہ اللہ بھی اس کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتا ہے. حیا تشریف لائیے علی الفلاح. کس کے لیے؟ تمہیں کامیابی دینا چاہتے ہیں، تشریف لائیے. کامیابی دینے والا پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، مگر لینے والوں کو دکانوں سے فرصت ہی نہیں. جس نماز کی خاطر طواف کعبہ بند ہو جائے وہ کتنی بڑی عبادت ہوگی. ایک لکڑ ہارا کی بخشش محض اس وجہ سے ہو گئی کہ جب بھی اذان کی آواز کانوں میں آتی، کلاڑا یہاں ہے تو نہ اوپر نہ نیچے، چھوڑ دیا. کلاڑا یہاں ہے، نیچے نہیں گیا، چھوڑ دیا. اذان کے ادب میں کام چھوڑنے والوں کی بخشش. تو جو نماز پڑھے گا تو زبیدہ خاتون کے بارے میں آتا ہے، بڑی نیک بڑی عورت گزری ہے کہ جب فوت ہو گئی تو کسی کے خواب میں آئی.
اس سہیلی نے پوچھا زبیدہ مرنے کے بعد کیا گزری؟ اس نے کہا کہ اللہ نے بخش دیا ہے. کس عمل پر؟ 2 اعمال. ایک یہ کہ اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی, میرا سر ننگا تھا, فوراً دوپٹہ اوڑھ لیا. اس لیے روایت میں آتا ہے جس گھر میں چھوٹی سی بچی بھی ننگے سر پھرے گی, اس کے اس عمل کی وجہ سے سارے گھر والوں کو رزق تنگ کر دیا جائے گا. مسلمان بچیوں کے سر ڈھانپے ہوتے ہیں, یہ مسلمانوں کی وسیلہ ہے, ان کے سروں پہ سقاف ہوتے ہیں, یہ باپردہ ہوتی ہیں, باپردہ ہونے سے ان کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. 1 کلو کا گوشت چھپا کے لا رہے ہیں تو 90 کلو گوشت نہیں چھپانا چاہیے, جس کو شریعت نے حکم دیا چھپاؤ اس کو. تو اس نے کہا دوسرا عمل کہ اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی, میں کھانا کھا رہی تھی, میں نے لقمہ منہ کے قریب کرنے کے لیے پیچھے رکھ دیا بس. اذان کے آداب میں پردہ سر ڈھانپا اور کھانا چھوڑا, یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اس خاتون نے کہا زبیدہ اللہ نے معاف کر دیا, پھر یہ دایاں طرف چہرہ کیوں جھلسا ہوا ہے؟ تو زبیدہ خاتون نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوا, میں جب قبر میں دفن ہوئی اس کے بعد میرے پڑوس میں ایک نافرمان کو دفن کیا گیا ہے, جب گھر والے مٹی ڈال کے واپس گئے ہیں تو فرشتوں نے آتے ہی قبر میں آگ لگا دی ہے, اس کے شعلوں سے میرا چہرہ جھلس گیا ہے. یہاں علماء نے لکھا ہے کیا کہ اسباب کے درجے میں یہ وصیت نامہ لکھو کہ میری قبر نیک آدمی کے پڑوس میں بنائی جائے. جاننے میں ایک دوست تھا, کہتا میری والدہ فوت ہو گئی, پہلے باپ فوت ہو گیا, بڑے بھائی نے کہا یار ایسے کرو زمین تقسیم کر لو. ٹھیک ہے, جب تقسیم کی باری آئی تو اس میں ایک نے کہا یار آپ میری زمین زیادہ لے لیں مگر مجھے ایک آفر دے دیں, جب میں مر جاؤں نا تو میری جو قبر ہے وہ ماں کے پاؤں کے نیچے بنانی ہے. اس نے اس عوض میں 1 ایکڑ بھائیوں کو دے دیا کہ میں اس ایکڑ میں اس مطالبے میں 1 ایکڑ زمین کم لیتا ہوں کہ میری قبر میری ماں کے پاؤں میں بنائی جائے. تو جب وہ بھی فوت ہو گیا نا تو کسی کے خواب میں تو نے سنا ہو, اس نے کہا میں یہ بتاتا ہوں آپ کو, بہرحال ماں کے قدموں میں جنت لازمی ہے. یہ وصیت ہے, میری قبر میری ماں کے قدموں میں, میری قبر نیک آدمی کے پڑوس میں. قبروں کا بھی اثر ہوتا ہے, قبرستان میں ایک نیک آدمی آ جائے تو سب کے عذاب رک جاتے ہیں, تو برا آ جائے تو. بھائیوں تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے, ایک بھی بے نمازی نہ رہے. ایک صحابی تشریف لائے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں, تو آپ نے کیا فرمایا, اٹھو کیا کرو, نماز پڑھو, نماز میں کیا ہے, شفا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہوئے, اس قدر کے بے ہوش ہو گئے, جو پاس صحابہ تھے وہ اٹھے اور وہ طبیبوں کو بلا کر لائے. انہوں نے آ کے نبض پہ ہاتھ رکھا اور پتہ نہیں چل رہا کہ زندہ ہے کہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا میرے پاس ایک طریقہ ہے چیک کرنے کا, میں آپ کو بتا سکتا ہوں زندہ ہے یہ دنیا فانی سے رخصت فرما. ان طبیبوں نے کہا آپ بتائیں. تو صحابی نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ نے, اپنے منہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے قریب کر کے, جب کہ وہ حالت بے ہوشی میں تھے, آہستہ سا کہا حی علی الصلاۃ, اور تم اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے. کیا اذان ہے جو بے ہوشوں کو ہوش میں لایا ہے. جب اٹھ کر بیٹھ گئے تو کیا فرمایا, لوگوں سنو, میں عمر کے نزدیک پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ نماز ہے. تو نمازوں پر محنت, اپنے بچوں کو نماز پڑھانا. نماز کی بنیاد وضو ہے, وضو اچھا تو نماز اچھی, نماز اچھی تو زندگی اچھی, زندگی اچھی تو موت اچھی, موت اچھی تو قبر اچھی, قبر اچھی تو حشر اچھی, حشر اچھی تو انشاءاللہ جنت بھی اچھی ہو انشاءاللہ. یہ محنت ہے تبلیغ میں.
گھر سے نکل کر جہاں جا رہے ہیں کیا کریں؟ وضو نہیں اس کا معنی پانی ہوتا ہے، وضو نہیں اس کا معنی برتن ہوتا ہے، وضو کا معنی وضو ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی عصر کے بعد بات بھی کر رہے تھے، بار بار مجمع سے معذرت کر رہے تھے، ڈر لگتا ہے بھائی معذرت سے کہتا ہوں، امت کا سلام غلط، انشاءاللہ لفظ انشاءاللہ ہے، نہ سلام ٹھیک، نہ انشاءاللہ ٹھیک، نہ سبحان اللہ ٹھیک، ماشاءاللہ نہیں، ماشاء اللہ لفظ ہے، لفظ اللہ ہی نہیں آتا، اللہ آگے ہائے۔ مجھے رات دوست نے بتایا، اس نے کہا مذاکرے میں پتہ چلا ہے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اللہ کا صحیح نام لیا ہے، میری زندگی گزر گئی ہے، میں نے اللہ کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ یہ نام ہے، اللہ کا ذاتی نام، کبھی ہاں پڑا ہی نہیں آگے آج تک، اللہ کا نام ہی پورا نہیں لیا آج تک سے۔ تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، گھر سے نکل کر جہاں جا رہے ہیں تو کیا کریں؟ وضو۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، نمازی کو بحالت سفر نماز کی فکر ہوتی ہے، بڑے پریشان، اکیلا نماز پڑھوں گا تو ایک نماز کا ثواب، اگر کوئی مل جائے گا تو جماعت کرا لیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ دور سے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، اس کے پاس گئے اور کہا ارے وضو کرو، نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تعجب ہو رہا ہے آپ پر، بھلا مومن بغیر وضو کے رہ سکتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ جنگل میں بکریاں چرانے والے چرواہے کے ایمان کی یہ حالت ہے کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے باوضو کے، کیوں؟ محنت ہونی تھی۔ تو ہم نہیں دفتر میں باوضو کے جا سکتے، ہم نہیں کاشتکاری پہ باوضو کے جا سکتے۔ ایک دوست نے بیان کیا کاشتکاروں میں کہ بیج بویا کرو، سنڈیاں نہ بویا کرو، تو درمیان سے ایک بندہ کہتا ہے لگتا ہے آپ شہری ہیں، دیہاتی نہیں ہیں، بھلا آج تک کسی نے سنڈیاں بوئی ہیں؟ اس نے کہا بابا جی آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کر رہی ہوں، سود کا ٹریکٹر ہوگا اور اوپر گانے بجانے ہوں گے اور چوری کا پانی ہوگا اور بے وضو ناپاک بیج بکھیرے گا تو اس فصل میں سنڈیاں ہی پیدا ہوں گی۔ پھر اس نے کہا ٹھیک کہہ رہا تھا، تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، کاشتکار جا رہا ہے، اس کو علم ہو کاشتکاری کیسے کرنی ہے۔ حدیث میں آتا جو کثرت سے درود پڑے گا دوزخ کی آگ نہیں کھا سکتی۔ علماء نے لکھا ہے کثرت درود پاک پڑھنے سے اگر بندے کو دوزخ کی آگ نہیں کھا سکتی، اگر درود پاک پڑھتے ہوئے زمیندار فصل میں بیج بھی کھیرے گا، اس سے جو فصل پیدا ہوگی اس کی انشاءاللہ سنڈی بھی نہیں کھا سکتی۔ تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو بڑا نیک آدمی ہے کہ تو بحالت وضو بکریاں چرا رہا ہے، لہذا تو جماعت کرائے گا، میں مسافر ہوں 2 پڑھوں گا، تو مقامی ہے 4 پڑھے گا، اور جب مقامی موجود ہو تو پھر مقامی کو جماعت کرانی چاہیے۔ وہ کہتا جی آپ اللہ کے ولی ہیں، نہیں کہتا نہیں تو اللہ کے ولی ہے، تو پڑھا۔ اس چرواہے نے اللہ اکبر کر کے جب نماز شروع کی، اتنا لمبا قیام کہ شبلی صاحب تھک گئے، بڑا لمبا رکوع، بڑا لمبا سجدہ، اسی طرح باقی نماز جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو شبلی صاحب نے ان سے فرمایا یہ بتا کہ تو نے اتنی لمبی نماز میں پڑھا کیا ہے؟ اس نے کہا شبلی صاحب سنیں، میں نماز میں ایک لفظ پڑھتا ہوں پھر رک جاتا ہوں، اس آسمان کی مجھے لفظ کی آسمان سے قبولیت کی آواز آتی ہے، پھر میں اگلا لفظ پڑھتا ہوں، اسی طرح میں پوری نماز پڑھتا ہوں۔ یہ ہماری نماز کی منزل ہے جو تبلیغ میں سکھائی جا رہی ہے۔ یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے لاہور میں، اس وقت وہاں مسجد نہیں تھی، شروع میں کچھ نوجوان رائے گنڈ میں آئے، تبلیغ میں لگ گئے، تو ایک لگتا ہے تو پھر اللہ پاک وہ انتقامی جذبہ، میں تو آیا ہوں، میں اوروں کو بھی لگاؤں گا دین میں، یہ ایک عجیب جذبہ پیدا ہوتا ہے تبلیغ والوں میں کہ میں تو آ گیا ہوں ان کو بھی لگاؤں گا۔ تو اس نے محنت کی، وہ بڑا مجمع تیار ہو گیا، نماز کے لیے مسجد کوئی نہیں، پرنسپل سے کہا، اس نے کہا ایک کمرہ مخصوص کرتے ہیں آپ کے لیے، وہاں نماز پڑھیں گے، وہ وہاں اذان دیتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ مگر ایک ایسا نوجوان انہی کا ہی جماعت کا ساتھی اسٹوڈنٹ جب امام کے اللہ اکبر تو وہ کافی ایسے کرتے کرتے بعد میں ایسے نیت باندھے
وہ باقی نوجوان تھے، ان کی ہنسی نکل جائے۔ انہوں نے ایک ساتھی سے کہا یار آپ اس کو سمجھائیں، ہم سب کی نماز متاثر ہوتی ہے۔ اس نے کہا یار کو موقع ملے تو سمجھاؤں گا۔ وہ بندہ آیا تہجد میں، آگے وہی جو ویسے کرتا تھا وہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا موقع بڑا اچھا سمجھانے کا۔ تہجد سے فارغ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کس طرح کرنے سے ساتھی بڑے پریشان ہوتے ہیں، جلدی نماز کی نیت باندھا کر۔ وہ رونے لگ گیا۔ پوچھا کیوں رو رہا؟ اس نے کہا تھا تو راز مگر آپ کو بتانا ہوگا، بات یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جب تک مجھے اللہ نظر نہیں آتے میں نماز کی نیت نہیں باندھتا۔ یہ نماز کی منزل ہے کہ اللہ کو دیکھ کر اللہ اکبر، کیا نماز! یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے کہ نمازوں کو اس درجے پہ لے جائیں کہ نیت باندھنے سے پہلے اللہ نظر آئے اور اللہ کو دیکھ کر کہیں اللہ اکبر۔ وضو اس کی بنیاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں ہر قوم اور امت کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوگی۔ امت احمد کی پہچان یہ ہوگی وضو کے اعزاز چمکیں گے۔ المقداد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جنگل میں پیشاب کرنے گئے، وہاں کیا دیکھا؟ سامنے سوراخ سے چوہا نکلا، اس کے منہ میں سونے کی ایک اشرفی۔ یہ پیشاب کرتے رہے، منظر دیکھتے رہے، چوہا پھر واپس گیا، ایک اور اشرفی لایا، پھر گیا ایک اور لایا، حتیٰ کہ 16 اشرفیاں باہر رکھ دی۔ آخری مرتبہ چوہا سوراخ میں گیا، اپنے دانتوں سے لال رنگ کی تھیلی گھسیٹ کے لایا، اس میں بھی ایک اشرفی کتنی ہوگی؟ 16 باہر اور ایک تھیلی میں کتنی ہوگی؟ 17۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جب پیشاب سے فارغ ہوئے 16 کو ڈالا تھیلی میں، بجائے گھر جانے کے سیدھا گئے دربار رسالت میں اور کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا تو تھا جنگل میں پیشاب کرنے لیکن لے آیا سونا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت مقدسہ پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے اور ہر وقت با وضو رہو گے تو تمہیں روزی وہاں سے دی جائے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ وہ با وضو رہتے تھے، وہ جنگلوں سے سونا لے آتے تھے، ہاں میں پہلے بھی گھوم کر آتے ہیں۔ حدیث میں اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، سونے کے کنگن بنانا۔ وہ بنا رہا ہے، قیامت تک بنائے گا۔ اللہ رب العزت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس امتی کے بازوؤں میں خود اپنے دستے مبارک سے وہ کنگن پہنائیں گے جو دنیا میں ہر وقت باوضو رہتے ہوں گے۔ باوضو رہنے والا شیطان سے ایسے محفوظ ہوتا ہے جیسے آدمی دشمن سے بچنے کے لیے کسی قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ گھر سے نکل کے جا رہا ہے دفتر، گھر سے نکل کے جا رہا ہے کھیتوں میں، گھر سے نکل کر جا رہا ہے مزدوری کرنے، گھر سے نکل کر جا رہا ہے پڑھانے، گھر سے نکل کر جا رہا ہے پڑھنے، تو کیا کرے؟ وضو۔ وضو کی بنیاد مسواک ہے۔ اس کی دعا لکھی شمائل ترمذی، اللہم طاہر فمی ونور قلبی وطاہر بدنی وحرم جسدی علی النار۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے مسواک کیا، پھر وضو کیا، پھر نماز کی نیت باندھی اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ایک فرشتہ بھیجتا ہوں، وہ اس کے چہرے کا بوسہ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے مسواک کیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے خاتمہ ایمان پر ہوگا مسواک کی وجہ سے۔ ہمارے کاندلے والا میں 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے 416 گاہ پہ، اس کا نام ہے چپڑالا۔ وہاں پہ ایک ساتھی تھے نواز صاحب، تبلیغی ساتھی تھے۔ اچانک گھر میں بیٹھے پیٹ میں درد ہو گیا، گھر والے اٹھائے کاندلے والا ہیڈ کوارٹر اسپتال میں لائے تو ڈاکٹروں نے چیک اپ کر کے بتایا کہ سمجھ سے بالا تر مرض، سمجھ بھی نہیں آ رہی، الائڈ میں لے جاؤ، بڑے اسپتال ہیں، زیادہ مشینری ہے، ڈاکٹرز دانا ہیں، شاید مرض کا پتہ لگ جائے۔ انہوں نے اس کو فیصل آباد میں لے گئے، وہاں ڈاکٹروں نے چیک اپ کر کے بتایا کہ اس کو گھر لے جاؤ، اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی خدمت کرو، اس کو مرض کچھ اس قسم کا ہے کہ ہمارے میڈیکل کے تجربے کے مطابق چند گھنٹے زندگی کے باقی ہیں۔ وہ گاڑی میں ڈالا، گھر میں لے آئے۔ جب اس کو گھر میں اتارا نا، اس نے کہا مجھے سین میں نہ رکھو، مجھے میرے کمرے میں رکھو۔
کمرے میں لے گئے، کہتے سارے گھر والے آ جاؤ، بڑی ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ سارے گھر والے آ گئے، اس نے کہا کمرہ بند کر دو۔ کمرہ بند کر کے کہتا سنو، آپ کو معلوم ہے کہ میں بچپن سے نمازی ہوں اور ہر وضو سے پہلے مسواک کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہے اس کو، ان کو، کہ فرمان گرامی کا مفہوم ہے جو بندہ ہر وضو سے پہلے مسواک کرے گا، جب مرنے کا وقت قریب آئے گا اللہ ایک فرشتہ بھیجیں گے، اس کے پاس بیٹھے گا، کلمہ یاد کرائے گا، کلمہ پڑھائے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ پھر وہ سارے گھر والوں سے کہتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب رسول اللہ کہا منہ کھلا رہ گیا، روح پرواز کر گئی۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے، یہ سنت ہے مسواک۔ وہ بعض دفعہ رات کو دیر سے گشتوں پہ آ رہے ہوتے ہیں نا، تو راستے میں پولیس والے ہماری خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی پیٹرولنگ، کبھی ایلیٹ، کبھی پنجاب، مختلف ان کے لیے ادارے ہیں۔ قوم اور ملک کی خدمت کے لیے رات کی تاریکی میں ان کو شاباش دیا کرو۔ میں تو گاڑی کھڑی کر کے اور روک کے ان کو شاباش دیتا ہوں، اگر عطر ہو تو عطر دے دیتا ہوں، تسبیح ہو تسبیح تحفہ دے دیتا ہوں کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کہ آپ خدمت کر رہے ہیں۔ وہ آنکھ جو پہرے کے لیے جاگتی وہ دوزخ میں نہیں جائے گی۔ تو وہ کبھی کبھار روکتے ہیں، تو اگر وہ پہچانتے نہ ہوں تو کرے تلاشی دے دیں۔ تو تبلیغ والوں کی جیب سے کیا نکلتا ہے؟ ماشاءاللہ تسبیح، ٹوپی، مسواک، کتنے اللہ جانتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس سارا سامان ہی ہوتا تبلیغ۔ وہ کبھی کبھی ہمارے پاس ساتھیوں کی جیبوں میں مسنون تو ہم کی کاپی نکلتی، وہ کہتے ہیں یار آپ جائیں یہ کاپی ہمیں دے دیں، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ مریں گے بھی تو ان کی جیبوں سے یہ چیزیں نکلیں گی، یہ سفر میں ہوں گے تو ان کو جیبوں سے مسواک نکلیں گے، تسبیحاں، ٹوپیاں، خوشبوئیں، عطر نکلیں گے۔ تو نواز مرحوم مر گیا، پیغام دے گیا، اگر تم مسواک کرو گے جیسے میں باعزت مر رہا ہوں، ایمان کی موت سب کی موجودگی میں، تم بھی ایسے ہی مرو گے۔ ایک نماز مسواک کے بغیر نہ ہو، کسی لمحے بے وضو نہ ہو، وقت پر نماز پڑھیں۔ علم سیکھیں بھائی۔ علم کہتے کسے؟ علم نہیں ہے، علم ہے۔ ایک طالب علم کو اس لیے داخلہ نہیں ملا کہ انہوں نے کہا کہ اپنا علم ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے، کہتا ہے علم ہوتا ہے کہ گھر چلے جائیں آپ، علم ہوتا ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے جس چیز کو حاصل کر لیا جائے جب تک اس پر عمل نہ ہو جائے تب تک بے چین و بے قرار رہنا علم کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا تیسرا نمبر ہے تبلیغ، علم۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ ہے بیٹے کو دعائے جنازہ ہی نہیں آتی ہے، نابالغ بچی کا جنازہ ہے دعا ہی نہیں آتی ہے، بیٹے کا جنازہ باپ پڑھ رہا ہے دعائے جنازہ ہی نہیں آتی ہے۔ 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع کے بعد کہا سمی اللہ لمن حمدہ، پتہ ہی نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ علم سیکھنا بھائی۔ ذکر، حدیث میں آتا ہے جو اتنا ذکر کرے کہ ہر وقت اس کی زبان ذکر سے تر رہتی ہو، گالیوں سے تر نہیں، غیبت سے تر نہیں، کس سے تر رہتی ہو؟ ذکر سے۔ اس کو اعزاز کیا دیا جا رہا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں کے سامنے اللہ کھڑا کر کے یہ اختیار دے دیں گے کہ فیصلہ تیرے اوپر ہے، 8 دروازے کھلے جس سے تو چاہتا ہے داخل ہو۔ یہ ذکر ہے۔ ایک سبحان اللہ کا اجر زمین آسمان کے درمیان میں سما ہی نہیں سکتا۔ ایک سبحان اللہ کی برکت سے اللہ جنت میں ایسا درخت لگائیں گے جس کا پھل جنتی ہمیشہ کھاتا رہے۔ اکرام کریں بھائی۔ مہمان آتا ہے گھر، اپنے ساتھ 1000 رحمت لے کے آتا ہے۔ فضیل تابی کے گھر بھی مہمان آیا تھا، گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، بیوی سے کہا کیا کرنا چاہیے؟ مہمان جب اللہ کی رحمت ہے اور گھر سے خالی نہ جائے تو کیا کریں؟ ان کا بکری ہے جی بکر دو،
بکری پکڑی ذبح کرنے لگے، اس نے کہا گھر سے باہر لے جائیں. یہ چھوٹی سی بچے لے کے آئے تھے، بڑی کی ہے، پرورش کی ہے، وہ دیکھیں گے وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ذبح نہیں کرنے دیں گے. وہ فضیل تابی رحمۃ اللہ علیہ وہ بکری باہر لے گئے، باہر جا کے ذبح کر دی. بیوی نے کیا دیکھا، اسی شکل کی بکری وہ مکان سے سیڑھیوں کے ذریعے ٹپ ٹپ کرتی نیچے آ رہی ہے. تو بیوی سمجھی کہ شاید ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہو. جب دروازہ کھول کے باہر دیکھا وہ تو کھال اتار رہے ہیں. وہ واپس آئی، بکری کو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بکری کے ایک تھن سے دودھ نکل رہا ہے اور ایک سے شہد نکل رہا ہے، اور غیب سے آواز آئی پریشان نہ ہو، تمہاری اس حالت مجبوری میں مہمان نوازی کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، جنت سے بکری کو بھیجا ہے، لو ساری زندگی دودھ بھی پیتے رہو، شہد بھی کھاتے رہو. یہ جماعتوں کی نصرت کی معمولی عمل ہے. یہ نصرت، یہ پھرنا سخی. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی گناہ ہو بھی گیا، اللہ نے عذاب کا ارادہ کر بھی لیا، تو سخی کے سخاوت کے عمل کی وجہ سے نرمی ہو جاتی ہے. تو سخی ہے، تو میرے نام پہ خرچ کرنے والا ہے. سخی، اس کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے مکھن کے پیڑے سے بال. اکرام کریں جماعتوں کا، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. پوری بستی والے، اتنی آباد بستی ہے، صرف 10 مہمان ہیں، وہ اپنا چولہا خود چلا رہے ہیں. یہ ہماری غیرت کے بھی خلاف ہے، یہ ہمارے راوی کے کلچر کے بھی خلاف، ہمارے پنجاب کے بھی کلچر کے خلاف کہ مہمان اپنا کھانا خود پکا رہے ہیں. یہ اللہ کے مہمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مسافر ہیں، جن کا اکرام اللہ کرے. افریقہ سے ہماری واپسی ہو رہی تو 1 مہینہ ہمارا باقی تھا، تو کراچی اترے ایئرپورٹ پر، وہاں مرکز سے لے گئے. مرکز والوں سے عرض کیا کہ آیا کہ مہینہ ہمیں کراچی میں گزارنا ہے یا ہمیں رائے گنج میں گزارنا ہے پنجاب میں. انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم رائے گنج سے پوچھتے ہیں. وہاں سے حکم نامہ جاری ہوا کہ ان کو لسبیلا بھیج دیا جائے. تو جب ہم وہاں پہ گئے تو میں نے مقامی ساتھی سے پوچھا لسبیلا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں یہاں تشریف لائے تھے. وہ سامنے جو پہاڑ اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، اس سے آگے راستہ نہیں ہے. تو یہاں آپ نے کھڑا ہو کے اشارہ کر کے کہا اللہ سبیل اللہ، آگے راستہ نہیں ہے، تو اس سے بگڑ کے لسبیلا ہو گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بستر رکھیں، یہاں 1 سال کی جماعت چل رہی اسی پہاڑ کے دامن میں، تو نصرت کرتے ہیں. میں نے کہا چلو. جب گئے اتنا کٹھن سفر کہ موٹر سائیکلوں پہ گئے، انہوں نے پینچنوں کا سامان بھی موٹر سائیکلوں کے ساتھ لٹکایا ہوا. جب جماعت کے پاس پہنچے تو میں نے ان سے کہا کہ تم سال کے مبارک سفر میں ہو، یہاں تو قدم قدم پر کرامات، اللہ کی مدد. کوئی ایسا قدرت کا کرشمہ دیکھا؟ انہوں نے کہا کل دیکھا ہے سفر میں. میں نے کہا کون سا؟ اس نے کہا ہم جب سفر شروع کیا تو پہاڑوں کے دامن میں تھے، اتنی بھوک لگی کہ ہمارے پاس کھانا نہیں تھا، اتنی پیاس لگی ہمارے پاس پانی نہیں تھا. اچانک گھوڑ سوار رونما ہوا، اس نے آگے پتیلا رکھا ہوا سالن کا اور اوپر روٹیاں، اور ہمیں کہتا ہے کھانا کھاؤ. تو ہم نے کہا ہم نہیں کھا سکتے، ہم آپ کو جانتے پہچانتے نہیں، آپ کون ہیں. تو وہ رونے لگ گیا. ہم نے پوچھا کیوں رو رہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری والدہ نابینا ہیں، جو رات گزری ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ کل اس وقت پہاڑوں کے دامن سے میرے مہمان گزر رہے ہیں، جاؤ اور جا کر ان کا اکرام کرو اور ان کو کھانا پہنچاؤ. اور جن کا اس پیمانے پر اکرام ہو وہ ہماری مسجد میں تو ہم اکرام نہ کریں. اکرام، سخاوت، سلام کریں. مشکات شریف میں آتا ہے جو روزانہ 25 دفعہ سلام کرے گا جس دن مر جائے گا شہیدوں میں شمار ہو جائے گا. سلام پھیلے گا، دنیا میں اسلام پھیلے گا. فرمایا جس میں ذرہ بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو سلام کرے گا تکبر ختم ہو جائے گا. سلام ایک ایسا کلام ہے جو جنت سے آیا ہے. جب انشاءاللہ ہم سوارے جنت میں جائیں گے، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی حج نہیں ہوگی، البتہ سلام وہاں باقی رہ جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان میں روح ڈالی تو اٹھ کر بیٹھ گئے. فرشتوں نے چونکہ اس سے پہلے انسان جیسی مخلوق کبھی دیکھی نہیں تھی، وہ جب قریب آئے تو آدم علیہ السلام کی زبان مبارک میں سب سے پہلے الفاظ کیا نکلا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کو عام کریں، مہمان نوازی کو عام کریں. ہمارے گلی محلوں میں لوگ بیمار ہوتے ہیں،
پورا ہفتہ مجھے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، دکان پر جاتے ہوئے، کھیتوں میں جاتے ہوئے، بوڑھا میاں فالج کا مزید معذور بیٹھا ہوا، دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم نے کبھی اس کا حال ہی نہیں پوچھا۔ ہفتے بعد مقامی گشت میں اس کے پاس جائیں گے، ہماری بات سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ کیوں؟ ہم نے اس کا حال ہی نہیں پوچھا۔ حدیث میں آتا ہے جب بیمار کی بیمار پرسی کی جاتی ہے، اس کی بیماری میں کمی آ جاتی ہے۔ بیمار آدمی کو اتنا بیماری پر دکھ نہیں ہوتا جتنا نہ پوچھنے والوں پر دکھ ہوتا ہے۔ مجھے پوچھنے ہی نہیں آیا۔ ایک دن کی بیماری پر 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بیمار آدمی کی ہر کروٹ جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہوتی ہے۔ بیمار آدمی کا ہر سانس عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی سفر میں بیمار ہوا، بے ہوش ہو گیا، ہوش آئی تو خیال آیا بیٹا ہوتا، باپ ہوتا، بھائی ہوتا، دوائی دیتا، پانی پلاتا، کچھ بھی پاس نہیں ہے، ٹھنڈا سانس نکل گیا۔ اس ٹھنڈے سانس پر پچھلے بھی سارے گناہ معاف، اگلے بھی سارے گناہ۔ کوئی چھوٹا ملے بیماری؟ یہ محنت ہے تبلیغ کی۔ بیمار پرسی کریں، بیمار پرسی۔ سیر کے لیے ناران کغان چلے جائیں گے، بیمار پرسی کے لیے گلی میں نہیں جائیں گے، محلے میں نہیں جائیں گے۔ تبلیغ کی محنت ہے۔ مہمان نوازی، بیمار پرسی، سخاوت، پردہ پوشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے، اس نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ گڑھا کھود کے اپنی بیٹی کو درگور کر رہا ہے۔ اس نے دھکا دے کے بندے کو پیچھے گرایا، گڑھے میں چھلانگ لگائی، بچی کو باہر نکالا، گھر میں لایا، پرورش کی، شادی کر دی۔ بڑا مشقت والا عمل ہے، بچی لانا، پرورش کرنا، شادی کرنا۔ فرمایا اس کو جتنا ثواب ملے گا اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا جو لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ یہ آنکھ امانت ہے، یہ آوارہ پھرنے کے لیے نہیں ہے، اس پر قوانین ہیں۔ اپنے عیب دیکھو، لوگوں کی خوبیاں دیکھو۔ خوبیاں دیکھنے والوں میں خوبیاں پیدا ہوں گی، عیب دیکھنے والوں میں عیب پیدا ہوں گے۔ ایک آدمی میں اگر ایک خوبی ہے اور 99 خامیاں تو کیا بیان کرنی چاہیے؟ خوبی ہوتا کیا ہے؟ ایک خامی ہے بس، 99 خوبیاں ہیں، بیان کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ خامی۔ اور 51 نمبر والا تو اللہ کے ویسے ہی پاس ہے کہ تمہاری نیکیاں گناہوں سے بڑھ جائیں۔ 50 گناہ 50 نیکیاں، 51 نیکیاں ہوگی تو وہ تو ترازو نیچے ہو گیا تو گناہ اوپر ہو گیا۔ اتنا سرکام ہے، جب اللہ جنت دے رہے ہیں ایک نیکی بڑھنے پر تو ادھر تو خوبیاں ہی 99 ہیں۔ تبلیغ کی محنت ہے، اللہ کی رضا کے لیے اعمال کو کرنا پڑے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا بس۔ 8 ارب انسان دنیا میں اگر وہ راضی ہو گئے، ایک ناراض ہو گیا تو دلہن کو تیار کر رہے تھے نا تو ساری کہہ رہی ہیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، تو اس نے آگے سے تبلیغ والوں کو بڑی پیاری بات سمجھا دی۔ اس نے کہا دعا کرو جس کے لیے میں تیار ہو رہی نا، جس کے لیے وہ بھی کہہ دے خوبصورت لگ رہی ہو، تو جس کے لیے کر رہے ہیں وہ کہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تبلیغ بھائیوں محنت ہے، دنیا میں ایمان اعمال کی محنت زندہ کرنے کے لیے۔ اصحاب کہف نے اپنی فکر کی ہے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ فرما رہے ہیں فرشتوں کو نہیں کہا، میں خود اللہ ان کی کروٹیں صبح و شام بدل دیتا ہوں، خود اللہ پاک۔ فرشتے بھی آ کے بدل دیتے تو اعزاز یہ بھی بہت بڑا تھا، اللہ خود بدل رہے ہیں۔ اور سورج کو حکم دے دیا قیامت تک راستہ بدل کے گزرنا ہے، تیری دھوپ پر روشنی سے میرے معزز مہمانوں کی نیند خراب نہ ہو۔ پڑے وہ اردن میں غار کے اندر، کہف پہاڑ کے اندر وسیع غار کو عربی میں کہف کہتے ہیں، اصحاب کہف۔ اپنا ایمان بچانے والوں کی اتنا بڑا احساس۔ یہ آسان ترجمہ قرآن میں تک عثمانی صاحب نے لکھا ہے
سورۃ یاسین کے اس حاشیے میں، قرآن کا دل ہے سورۃ یاسین، قرآن کی ماں ہے سورۃ رحمان، سورۃ فاتحہ، قرآن کی دلہن ہے سورۃ رحمان، عروس دلہن۔ تو قرآن کے دل میں واقعہ لکھ کر انسانوں کو پیغام دیا کہ دلوں میں بساؤ۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ملک شام کے قریب ایک بستی انطاکیہ ہے، اس میں حبیب رہتے ہیں، بڑائی کا کام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بڑائی کو نجار کہتے تھے، حبیب نجار نیک آدمی تھے۔ اس نے اپنی قوم سے کہا یہ جو دریا کے پرلی طرف دو نبی ملک شام سے آئے ہیں جن کا نام صادق اور شمعون لکھا ہے آسان ترجمہ قرآن میں، یہ تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کی بات سن لو۔ قوم نے کیا کیا؟ حبیب نجار کو رد عمل میں پتھر مار مار کے مار دیا۔ جب ان کا آخری سانس نکلنے لگا تو اس کے ساتھ وہ ایک بات کہہ گئے جس کو اللہ نے قرآن کریم کی آیت مقدسہ بنایا۔ وہ کیا کہہ گئے؟ یا حسرتاً علی العباد، مجھے بڑی حسرت ہو رہی ہے ان بندوں پر جن کو یہ کہا تھا نیک لوگ ہیں، بات سن لو۔ اتنا کہنے کے بدلے میں میرے قوم نے مجھے مار ہی دیا، اتنا کہنے کے بدلے میں جو میرے اللہ نے مجھے انعامات دیے میں وہ لے گیا، میری قوم محروم ہو گئی۔ مجھے اپنی قوم کی محرومی پر حسرت ہو رہی ہے اور افسوس ہوا حبیب نجار تو امت احمد کو کتنا بڑا پیغام دے گیا ہے۔ یہ جو رہبر پھرتا ہے نا مومی گشت میں، وہ کیا کہتا ہے؟ بات سن لو، بڑے نیک لوگ ہیں۔ رہبر میلہ لوٹ جاتا ہے۔ رہبر جب رہبر کو یہ مل رہا ہے تو رہبری برائے گشت ہے، گشت والوں کو کیا ملے گا؟ وہ جماعت میں ایک نابینا تھے، تو جب جماعت والے مومی گشت کے لیے جاتے تو اس کو نابینا سمجھ کر ٹوٹے دھکے لگیں گے، بطور اکرام کے اس کو مسجد میں بٹھا دیتے۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا امیر صاحب مجھے بھی برائے مہربانی گشت میں لے جایا کریں۔ وہ جو ہی باہر نکلے دعا کی اور نبینے نے پہلا قدم رکھا تو امیر صاحب سے لڑ پڑا۔ اس نے کہا امیر صاحب بڑی زیادتی آپ نے کی ہے، آج تک آپ اکیلے ہی مزے لوٹتے رہے، اللہ نے اندھے کو دل کی آنکھوں سے دکھا دیا ہے یہ مومی گشت کے پہلے قدم پر کیا ملتا ہے۔ یہ رہبر کو حبیب نجار رہبر ہے، کیا ملا اس کو؟ سورہ اعراف میں لکھا ہے مچھلی والوں کا واقعہ، یوم السبت، بروز ہفتہ کاروباری سرگرمیاں نہیں کرنی، اور آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو گاہک بھی زیادہ آتے ہیں۔ اس زمانے کی مچھلیاں وہ تھی، اس زمانے کی مچھلیاں گاہک ہیں، آج ہی مچھلیاں آتی ہیں۔ ہفتے کے دن کوئی کاروباری سرگرمیاں نہیں ہوگی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان میں 3 طبقے تقسیم ہو گئے۔ یہ تبلیغ کا کام بیان کیا جا رہا ہے سورہ اعراف میں۔ ایک طبقہ کہتا تھا مچھلیاں پکڑیں گے، دوسرا کہتا تھا نہ پکڑیں گے نہ روکیں گے، تیسرا کہتا تھا پکڑیں گے بھی نہیں اور تمہیں بھی روکیں گے۔ نافرمانی ہے اور نافرمانی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اس کا مفہوم ہے کہ رات کو وہ سو گئے، جب صبح اٹھے تو 2 طبقے بندر خنزیر بن گئے، ایک طبقہ نجات پایا۔ قرآن کے بقول کون سا؟ جو ان کو برائی سے منع کرتا تھا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر برائیوں سے منع کرنا یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ عذاب الہی ٹل جاتا ہے۔ یہ تبلیغ کی بھائیو محنت ہے۔ طواف کعبہ چل رہا ہے، اس میں ایک بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ایک ملک سے آیا تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، جبلہ اس کا نام لکھا ہے۔ تو اس کا پاؤں آ گیا ایک دیہاتی صحابی کے جبے پر، جس سے وہ تھوڑا سا جبہ پھٹ گیا۔ تو اس نے پیچھے ہٹ کے جبلہ کو تھپڑ مار دیا۔ جبلہ پریشان ہو گیا، ابھی ابتدا ہے تو اتنی سختی ہے، کل کو پتہ نہیں مسلمان کیا سختی کریں گے میرے اوپر۔ اس نے طواف توڑ دیا، واپس گیا، مرتد ہو گیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ان کی خلافت کا زمانہ چل رہا تھا. 2 صحابہ کو بھیجا معلوم کرو جبلہ کے متعلق کیا بات ہے اس کو. صحابہ کئی دنوں کا سفر کر کے گئے, شاہی محل کے بعد درباری کھڑے تو ان سے اجازت لی, اندر گئے, کیا دیکھا شاہی محل ہے, وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے, وہ چھت سے ایک سونے کی سنگلی لٹکی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ایک تاج ہے جو اس کے ماتھے کے اوپر ہے, دائیں بائیں 2 برتن ہیں, ان میں کستوری بھیگی ہوئی ہے, پرندے اپنے پروں کو ڈبوتے ہیں, اس کے اوپر چھڑکاؤ کرتے ہیں. یہ سارا منظر دیکھ کر صحابہ نے کہا جبلہ حضرت عمر فاروق نے بھیجا اسلام لاؤ. اس نے کہا اب میری 2 شرائط ہیں, ایک یہ کہ عمر مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیں, دوسری شرط مسلمان بجائے اپنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کو ماننے کے مجھے اپنا امیر بنائے. صحابہ نے عرض کیا اے جبلہ بیٹی کا رشتہ وہ دے دیں گے, بیٹی کے لیے رنگ قوم نسل ضروری نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام ہانی کا رشتہ آؤٹ آف فیملی ہوا ہے, رشتہ داروں سے باہر ہوا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں خلافت یہ اجتماعی کام ہے, اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بتائیں گے. کافی دنوں کا پینڈا طے کر کے واپس آئے. حضرت عمر فاروق انتظار میں تھے. فرمایا بتلاؤ کیا بنا. انہوں نے کہا 2 شرطیں, ایک مان لی ایک سے انکار کیا. حضرت عمر نے فرمایا ہائے وہ تم اسے کہتے بادشاہت لے لو, مسلمان تو ہو جاؤ. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک کسی آدمی کو اسلام میں لانے کے لیے بدلے میں اگر بادشاہت دینی پڑ جائے, حضرت عمر کے نزدیک سودا سستا ہے, مہنگا نہیں ہے. یہاں تو کوئی موٹر سائیکل مانگتا ہے, یار میرا پنچر ہو گیا, میری ماں مر رہی ہے, دوائی لینی, تو ہم مدد کر لیتے ہیں. اس کو گیٹ کے اندر نظر بھی آ رہا ہوتا ہے سکوٹر کھڑا ہوا ساتھی کا, تو ہمارے ساتھ کیسے جائے گا وہ. وہاں بادشاہت کی قیمت کوئی نہیں ہے, یہاں سکوٹر کی قیمت ہے, سائیکل نہیں دیا جا رہا. ایک بندہ 4 ماہ میں چل رہا ہے, صاحب استعداد نہیں ہے, سردی آ گئی, گرمیوں میں نکلا تھا, بستر نہیں لے سکتا, اس نے فون کر ہی دیا تو اس کو پہنچا دو بستر. یہ نہیں کہنا کہ ایک آدمی کے پاس ایک بستر ہوتا میں کیسے دوں. اس لیے میں نے 3 رکھے ہوئے, ایک اپنے لیے 2 اکرام کے لیے. ایک زمانہ تھا ہمارے گھروں میں بسترے زائد, تکیے زیادہ, برتن زیادہ. یہ برتن کیوں لے رہے ہیں؟ مہمانوں کے لیے. اچھا یہ بسترے کیوں لے رہے ہیں؟ افراد تو 4 ہیں, بسترے 20 ہیں. یہ نہیں مہمانوں کے لیے. اچھا فرمایا دوبارہ واپس جاؤ. جب وہ صحابی گئے تو کیا دیکھا کہ جبلہ کے محل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کچھ لوگ اندر جا رہے ہیں, کچھ باہر آ رہے ہیں. جو اندر جا رہے ہیں وہ بھی اداس پریشان, جو باہر آ رہے ہیں وہ بھی اداس پریشان. یہ اجنبی تھے, یہ سمجھ نہیں پائے وہ معاملہ ہے کیا, معاملہ کیا ہے. ان سے پوچھا کیا ہوا. انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم, جبلہ کا تو انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صحابہ واپس آئے, حضرت عمر فاروق کو بتایا. تو آگے مصنف نے لکھا ہے کہ اللہ کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسلمان کے مرتد ہو کر مر جانے کی وجہ سے 9 دن کھانا نہیں کھایا ہے. یہ تبلیغ ہے بھائی, یہ درد ہے, یہ تڑپ ہے. یہ شب جمعہ کے عنوان پر, کبھی سروزے کے عنوان پر, کبھی رائیونٹ کے اجتماع کے عنوان پر جو مجمع اکٹھا کیا جا رہا ہے, یہ دلوں کے اندر اس غم, تڑپ اور فکر کو پیدا کرنے کے لیے ہے. 9 دن گزر گئے فاروق اعظم کو. 9 دن گزر جانے کے بعد ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کھانا لایا, فاروق اعظم کے پاس رکھا, کھا لو. کہ نہیں میں نہیں کھا سکتا. فرمایا کھا لو. حضرت عمر نے پھر بھی نہیں کھایا, لیکن میں نے جب لقمہ توڑا وہ اس طرح کا تھا
مطلب کہ روٹی جب میرے اصرار پر عمر فاروق نے شروع کی تو وہ کھانا اس طرح کی روٹی تھی جوں کے انچنے آٹے کی، وہ نہ اگلی جا رہی تھی اور نہ نگلی جا رہی تھی۔ یہ محنت ہے بھائی تبلیغ میں، نکلنا ہے۔ اس لیے بستی بعد میں آتی ہے، قبرستان پہلے آتا ہے۔ پیغام ہے، یہ بھی شہر ہے وہ بھی شہر ہے، یہ شہر خاموشہ ہیں۔ یہاں تمہیں بہار صورت آنا ہوگا، تمہیں تیرے پیارے چھوڑ کے واپس لوٹیں گے، ایک وقت آئے گا یاد نہیں کریں گے، تو مر جائے گا تیرے جوتے سمیٹ دیں گے، تیری سوٹنگ الماری سے کپڑے نکال کے تہ لگا کے صندوق میں بند کر دیے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے کیا کر رہے ہو؟ کہ مرحوم کا سمیٹ رہے۔ کیوں؟ اس کا حق ختم ہو گیا ہوا ہے، اس کا حصہ ہی ختم۔ یقین مانے اتنی بے رحمی سے نام ختم ہوتا ہے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر میں نام ختم، لوکل گورنمنٹ میں نام ختم، یونین میں نام ختم، اور پسے مردہ 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 کر دیا۔ قانون کے ہر کاغذ پر ڈیڈ باڈی لکھ دیتے ہیں اس کا تعلق ہی ختم۔ کبھی اس مرحلے سے گزرے ہم کہ جب کبھی مرحوم کے کاغذ بنوانے ہو نا تو اندازہ ہوتا ہے کس بے رحمی کے ساتھ اس کا نام مٹایا جا رہا ہے، اور تیرا کاغذوں سے نام ختم ہو جائے گا، تو کس مغالطے میں پھر رہا ہے بھائی؟ یہ محنت ہے، دل لگائیں، دنیا سے نہیں آخرت سے۔ اس کے لیے بھائیوں اور دوستوں اللہ کے راستے میں نکلنا ہمیں۔ سال 7 مہینے کے لیے کہ ہمارے ہاتھوں جب لاکھوں لوگ مسلمان ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے، لوگوں کو راہ راست پہ لانا ہے۔ ایسی بستیاں جہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے جنہوں نے کبھی اللہ کا نام ہی نہیں سنا آج تک۔ افریقہ کے ویران جنگلوں میں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کپڑے ہی نہیں پہنے، جن کو باپ کا پتہ نہیں ہے۔ دنیا کے سارے ملکوں میں ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ ہم ایک ملک میں روتے روتے نکلے کہ ہمارے ملک میں ہمیں وہ ویزا نہیں پڑا ہمارا، ہم روتے ہوئے نکلے وہاں سے۔ وہ ہماری گاڑی کے آگے لیٹ گئے وہ لوگ، کہتے اگر آپ لوگ آئیں گے پاکستان سے مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ، دین کی تعلیم دو۔ ہمارے ابا و اجداد کفر میں چلے گئے۔ ایک جگہ میں بات کر رہا تھا بستی میں، تو ترجمان کے ذریعے تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، جنت کی بات چل رہی تھی، کلمہ پڑھو مسلمان ہو وہ جنت ملے گی، جنت میں یہ ہوگا۔ پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گیا۔ میں پریشان ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات مجھ سے تو نہیں نکل گئی کہ بچہ رونے لگ گیا۔ میں نے ترجمان سے کہا کہ پوچھو بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو بچے نے بتلایا کہ یہ پاکستانی بھائی نے کہا ہے نا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے بدلے میں اللہ اتنی بڑی جنت دے گا جس کے 70,000 محلات ہوں گے، ہر محل کے 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پہ 70,000 نوکر ہوں گے۔ تو بچہ کہہ رہا ہے اپنی افریقی زبان میں کہ آج سے 2 سال پہلے میرا باپ حالت کفر میں مر گیا، کیا اتنی بڑی جنت میں چھوٹا سا کمرہ میرے ابا کو مل جائے گا؟ اللہ اکبر، میری چیخ نکل گئی۔ وہ جواب تھا ہی نہیں ہمارے پاس، تو دائیں بائیں سے ہم نے نکلنے کی پھر جواب بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ وہ کہتے کاش 2 سال پہلے آتے آپ، میں تو بچہ ہوں اسلام قبول کر لیا، میرے ابا تو بڑے سمجھدار تھے، بستی کے لوگ ان کے پاس مشورے لینے کے لیے آتے تھے، انہوں نے کئی لوگوں کو اچھے اچھے کام سکھائے، شاید وہ مسلمان ہو کے جنت میں چلے۔ یہ محنت ہے بھائیو تبلیغ کی، اس کے لیے فرمائیں ہم ہمت کے ساتھ واصل کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سال 7 مہینے کے لیے نکلیں گے۔ ہم نیت کریں گے، قدرت مہربان ہوگی، بند دروازے کھول دیں گے، بند دروازے کھول جائیں گے، اور جب دروازے اللہ کھولتا ہے نا پھر اس کو بند بھی نہیں کوئی کر سکتا ہے۔ فرمائے ماشاءاللہ جی، ہمت کریں جی، جی اسامہ فرمائے بھائی، سال